وہ دنیا جس سے اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں کو ایسے بچاتے ہیں جس طرح ایک آدمی بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. جب اس دنیا کا یہ دستور ہے کہ صرف دعائیں مانگنے سے بغیر محنت کے یہ کبھی دنیا حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس سے اندازہ کر لو جو دین اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کے محض دعاؤں سے حاصل کیسے ہو جائے گا. اس زمانے میں دنیا محنت سے حاصل کی جاتی ہے اور ہدایت کے لیے ایک دوسرے سے صرف محض دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے. عوام خواص سے، جاہل عالم سے، بے دین دینداروں سے، عوام بزرگوں سے محض ہدایت کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اس سے اندازہ کرو جو دنیا اللہ کو مبغوض ہے، جب وہ بغیر محنت کے صرف دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی، تو دین جو اللہ کو محبوب ہے وہ محض دعاؤں سے بغیر محنت کے حاصل کیسے ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے. راستے کے جوہد پر، بہت توجہ سے بات سننا. اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے. ہم سمجھتے تھے 3 قسمیں ہیں محنت کرنے والی. 3 قسمیں ہیں محنت کرنے والی. ایک قسم ہے صالحین کی، کیونکہ 4 قسمیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. 4 قسمیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 قسمیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. 4 قسمیں جن پر اللہ کا انعام ہے: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان 4 قسموں میں سے 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں. اتنی 3 قسم محنت کرنے والی. محنت تو صالحین بھی کرتے ہیں، محنت صالحین بھی کرتے ہیں، مگر صالحین محنت کرتے ہیں اپنی ذات پر، عبادت سے، ریاضت سے، ذکر و تلاوت سے، انفرادی اعمال سے. بے شک اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضائع نہیں کریں گے، بشرط یہ کہ یہ صالحین بھی امت کی بے دینی کو دیکھ کر اندر سے کڑتے ہوں، غمگین ہوتے ہوں. اور اگر ان کی یہ کیفیت نہیں ہے، اگر ان کی یہ کیفیت بے دینی کو دیکھ کر یہ اندر سے غمگین نہیں ہوتے اور ان کی پیشانی پر بل نہیں پڑتے اور امت کی بے دینی سے متاثر نہیں ہوتے، تو پھر اللہ رب العزت اگر غلط کرنے والوں کو ہلاک کریں گے تو ان کو نجات نہ ہوگی. میری بات بہت جاگ کر دھیان سے توجہ سے سننی ہوگی. تیسری جو قسم ہے صالحین والی، ان پر انعام کے ہونے کی شرط یہ ہوگی کہ وہ امت کی بے دینی سے اس طرح متاثر ہوں جس طرح ایک پیر کے زخم سے پورا بدن متاثر ہوتا ہے. بہت جاگ کر خوب توجہ سے ایک بات پہ غور کرنا جو میں عرض کروں. 4 قسمیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. ان میں 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء. 4تھی قسم صالحین کی ہے. بے شک اللہ کا انعام ان پر بھی ہوگا، بشرط یہ کہ یہ اگر محنت نہیں کرتے ہیں دوسروں پر، اپنی ذات میں محنت کرتے ہیں صرف، تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا امت کی بے دینی سے یہ کتنے متاثر ہیں. اسی لیے روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کوئی حکم ہوا کہ بستی کو اٹھا کر الٹ دو. عرض کیا اس میں تیرا فلاں فلاں نیک بندہ ہے جو کہ بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سمیت اٹھا کے الٹ دو، کیونکہ ہمارے احکام توڑے جا رہے تھے لیکن اس کے چہرے پر کبھی ناگواری ظاہر نہیں ہوئی منکر کو دیکھ کر. تو میں نے عرض کیا کہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء. یہ 3 قسمیں ہیں محنت کرنے والی.
ایک قسم ہے انبیاء علیہ السلام کی، ایک قسم ہے انبیاء علیہ السلام کی، ان کا میدان محنت باعتبار قوم کے، باعتبار بستی کے، باعتبار زبان کے، باعتبار علاقے کے، باعتبار صنعت کے، باعتبار صنعت کے، کوئی نہیں بھیجا گیا تاجروں میں شعیب علیہ السلام، کوئی نہیں بھیجا گیا باغات والوں میں، کوئی نہیں بھیجا گیا صنعت کاروں میں، کوئی نہیں بھیجا گیا کسی بستی، کسی قوم، کسی علاقے کی طرف، کوئی نہیں بھیجا گیا چھوٹی آبادی، چھوٹے خاندان کی طرف۔ خوب بات غور سے سننا، جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت منسوخ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، وہ ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہو گئیں جس طرح بچپن کے ہر زمانے کے کپڑے منسوخ ہوتے رہتے ہیں اور انسان کا قد بڑھتا رہتا ہے، قد بڑھتا رہتا ہے، قد بڑھتا رہتا ہے، پچھلے کپڑے سب منسوخ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی صحیح اصل قد و قامت کو پہنچ جاتا ہے، جس عمر پر پہنچنے کے بعد پھر جسم کا قد نہیں بڑھتا، وہ اس کی آخری حد ہوتی ہے، اس کی موت تک۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہر زمانے میں شریعتیں منسوخ ہوتی رہیں، ہر زمانے میں اس زمانے کے قوم حالات کے اعتبار سے نبی بھیجے جاتے رہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی آمد پر پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، پچھلی سب شریعتیں منسوخ ہو گئیں، آپ کی آمد پر پچھلی سب شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اس طرح منسوخ ہو گئیں جیسا کوئی جوان آدمی وہ اپنے بچپن کا کپڑا پہننا چاہے، اس کے بدن پر آئے گا نہیں، اور انتہائی تنگی پیدا کرے گا، انتہائی تنگی پیدا کرے گا، کیونکہ یہ کپڑا یہ سائز اس زمانے کا ہے، یہ تم چھوٹے تھے۔ پھر یہ قد و قامت پر آ جائے گا تو موت تک اس کا لباس اور اس کا سائز ایک رہے گا۔ سمجھ آگئی بات؟ اس طرح ہر نبی کی شریعت ہر زمانے منسوخ ہو گئی، یہ تو لوگ جانتے ہیں، یہ تو لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جس طرح ہر زمانے کی شریعت منسوخ ہو گئی، آیا ہر زمانے کا طریقہ محنت بھی منسوخ ہوا یا نہیں؟ ہر زمانے کا میدان محنت بھی منسوخ ہو گیا، ہر زمانے کا میدان محنت بھی منسوخ ہو گیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پچھلے طریقے منسوخ ہو گئے، اس طرح آپ کی آمد پر پچھلی محنت کے طریقے بھی منسوخ ہو گئے۔ جیسے دین کے طریقے منسوخ، ایسے دین کی محنت کے طریقے بھی منسوخ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نبی ایک علاقے، ایک بستی، ایک قوم کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری امت اور ساری انسانیت کی طرف، ساری امت اور ساری انسانیت کی طرف، تو سارے عالم کو میدان محنت بنانا، یہ اس طرح سید الانبیاء کا میدان محنت ہے، جس طرح اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دین ہے۔ باقی ساری شریعتیں وہ سب کی آمد پر منسوخ ہو گئی۔ اب کسی علاقے، کسی قوم، کسی بستی کو محنت کا میدان نہیں، بلکہ اس امت کے ذمے سارے عالم کو میدان محنت بنانا ہوگا۔ اس ساری بات میں نے صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے طریقہ محنت نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو اپنانا ہوگا، آپ اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو اپنانا ہوگا۔ جس طرح آپ اور آپ کے صحابہ کے طریقہ دین کو اختیار کرنا ہوگا، اس طرح آپ اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو تین قسمیں ہیں محنت کرنے والی۔